ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ یتیم کی شان اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بیان اور قرب مصطفیٰ کے لیے ایک خوبصورت وظیفہ۔ سورہ دہا کی آیت نمبر 6 کے ضمن میں جانتے ہیں، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر آپ کو اس نے ٹھکانہ بخشا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا میں منتقل ہوا۔ ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں تھے، اس دنیا میں تشریف نہ لائے کہ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ گویا آپ کی ولادت اس حالت میں ہوئی کہ آپ یتیم ہیں۔ 6 برس عمر ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے آخرت کا سفر فرما گئی۔ آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے دادا کے کندھوں پر آ پڑی، لیکن 2 سال کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے شفیق چچا، حقیقی چچا، محترم چچا جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی کفالت کی، اور بچپن ہی کی بات ہے کہ جس وقت آپ کے وسیلے سے حرم کعبہ میں دعا کی گئی تو بارش بھی برسی۔ حضرت ابو طالب نے برجستہ آپ کی شان میں نعت کہی۔ بخاری اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں، وَأَبْيَدَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ وہ گورے مکھڑے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرہ انور کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے والی اور بیواؤں کا سہارا ہیں۔ بخاری اور ابن ماجہ نے لکھا کہ عبداللہ ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو طالب کا یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ گویا اہل محبت جناب ابو طالب کا یہ شعر نعتیہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ کہنے والوں نے خوب کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ بخاری اور ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہکذا، واشار بالسبابہ والوسطی وفرج بینہما شیئا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ پھر آپ نے اشارہ کیا، سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں، اور وسطی یہ درمیان والی، ان کا اور ان کے درمیان ذرا کھلا فاصلہ رکھا۔ کہا جس طرح یہ انگلیاں آپس میں قرب رکھتی ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا بھی اسی طرح قریب ہوں گے۔ سورہ دہا کی آیت نمبر 6 نے کہا، الم یجدک یتیما فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کو بلند مرتبہ عطا کیا۔
علامہ قرطبی نے لکھا کہ یتیم سے مراد در شاہوار بھی ہے جو آب و تاب اور قیمت میں بے مثل اور مثال ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ ساری مخلوق میں اللہ نے آپ کو بے مثال پیدا کیا، یتیمن، آپ کو یتیم پیدا کیا۔ یتیم اسے بھی کہتے ہیں جس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جائے۔ دونوں مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بے مثل اور بے مثال پیدا کیا اور پوری کائنات میں آپ کے ذکر کا چرچا فرمایا، آپ کو ٹھکانہ عطا کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پیار، عشق نصیب فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔